عمران خان ہسپتال بھی جائیں گے اور عمران خان اسمبلی بھی آئیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ نجم سیٹھی جو نون لیگ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر ساری صورتحال دیکھیں، اس صورتحال میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ باغی ہونے جا رہی ہے، نون لیگ جو ہے اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن الائنس میں شامل ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان آج فیلڈ مارشل پہ بولے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کیا باتیں کی فیلڈ مارشل کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ انہوں نے حکومت پہ کیا باتیں کی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں 27 سپتمبر عمران خان کی رہائی کے لیے لانگ مارچ جو ہے اس کی تیاریاں جاری ہیں۔ آزادی یا شہادت کا جو نعرہ ہے وہ لگایا گیا ہے، کتنے لوگوں کو ساتھ ملایا جائے گا، کل میں نے آپ کو بتایا کسان مارچ بھی ہے۔ حامد میر نے ایک بڑی خبر دی۔ تمام چیزیں، تمام پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں اب میں نے 3-4 دن پہلے کہا تھا کہ اب وہ دن گزر گئے ہیں، اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ جب روزانہ ایک ہی بات ہوتی تھی، جب روزانہ ایک ہی چیز ہوتی تھی، اور روزانہ بھی نہیں بلکہ ہر منگل کو علیمہ خان اڈیالہ آ گئی ہیں اور پھر ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اس کے علاوہ پورے ویک کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی اپڈیٹ نہیں ہوتی تھی، پورے ویک میں کوئی جو ہے آگے موو آن نہیں چیز ہوتی تھی۔ لیکن اب جو ہے حالات تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو ڈیلی ڈیفرنٹ چیزیں نظر آئیں گی، اب آپ کو ڈیلی حالات بدلتے ہوئے دکھائی دیں گے، حکومت گڑ جاتی ہوئی دکھائی دے گی، حکومت چیخیں مارتی ہوئی دکھائی دے گی۔ یہ تمام معاملہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ بات کرتا ہوں پہلے جو نجم سیٹھی نے اسٹیٹمنٹ دی۔ اب نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ہسپتال بھی شفٹ ہوں گے، عمران خان جو ہے وہ اسمبلی بھی جائیں گے۔ ہسپتال شفٹ ہوں گے، انہیں 1-2 ماہ ہسپتال میں رکھا جائے گا، اس کے بعد جو ہے ان کے لیے رستے کھل جائیں گے۔ اور یہی وہ بات ہے جو نون لیگ کو قبول نہیں ہے۔ نون لیگ آج جو وزیر اعلیٰ سہیل عفریدی الدین نے تقریر کی نا، انہوں نے آج حکومت کو للکارا۔ انہوں نے کل کہا کہ اپنی دفعہ پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں فرائی پین سے کپڑے استری کرتی ہوں، اور پھر شہباز شریف کو بھی کہا کہ پھر آپ لوگوں نے بیمار ہو جانا ہے، آپ لوگوں نے ملک سے بھاگنا ہے۔ اور اب حکومت اور تحریک انصاف، حکومت اور پیپلز پارٹی، حکومت اور مولانا فضل الرحمان، اب یہ تمام محاذ جو ہیں وہ کھل چکے ہیں۔ محسن نقوی خاموش ہیں، محسن نقوی ابھی تک نہیں بولے۔ یہ بڑا المی اور بہت بڑا سوالی نشان ہے کہ محسن نقوی کیوں خاموش ہیں؟ تحریک انصاف نے محسن نقوی کا نام کیوں نہیں شامل کیا؟ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہیں۔ خیر، نجم سیٹھی نے یہ بات کی، اور اب آپ دیکھ لیں یہ نجم سیٹھی ہو جائیں، سہیل ورائچ ہو جائیں، اس طرح کے لوگ جو ہو جائیں، وہ کس کی بات کرتے ہیں، وہ کس کے منہ کی بات کرتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف حامد میر صاحب نے بھی بات کی۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان 15 سپتمبر سے پہلے ہاسپٹل میں ہوں گے، حکومت کو 27 سپتمبر کے لانگ مارچ سے پہلے انہیں ہاسپٹل لانا پڑے گا۔ اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ 27 سپتمبر کے لانگ مارچ سے پہلے حکومت کو عمران خان کو ہاسپٹل میں لانا پڑے گا؟ کیونکہ اس دفعہ حالات پہلے جیسے نہیں رہے، اس دفعہ حالات 24 نومبر جیسے نہیں ہیں، اس دفعہ حالات تبدیل ہیں۔ ملک جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، ملک میں سیکورٹی کی کوئی صورتحال نہیں، امن و امان کی کوئی صورتحال نہیں، روزگار کی کوئی صورتحال نہیں، جاب کی کوئی صورتحال نہیں، بجلی کے بل، اس کے علاوہ گیس کے بل، پانی کے بل، پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو گیا، نوکری ہے نہیں، روزگار ہے نہیں، کاروبار ہے نہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ جو مصنوعی چیزیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں نا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں 100% چیلنج کرتا ہوں اس پنجاب حکومت کو، مریم کی حکومت کو، آپ مجھے ایک بازار بتائیں، جس طرح انہوں نے صدر بنایا، راجہ بازار بنایا، آپ مجھے پورے پاکستان میں سے کوئی ایک بازار بتا دیں جو آپ کہیں کہ ہم نے بڑا خوبصورت، بڑا شاندار بنایا، اور آپ اس بازار میں تاجروں سے میں بات کروں گا، آن ریکارڈ بات کروں گا کہ تاجر کیا کہتے ہیں، آپ نے مصنوعی تو وہ سجاوٹ کر دی، لیکن تاجروں کے حال کیا ہیں وہ آپ کو میں ریکارڈ کر کے دوں گا۔ چیلنج ہے، کوئی تاجر ان سے خوش نہیں ہے، کوئی بھی انسان ان سے خوش نہیں ہے ان کے پاس۔ اور اب دیکھیں نا، لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور بھائی کس چیز کا لاک ڈاؤن کر رہے ہیں آج آپ لوگ؟ 9-10 بجے لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ بجلی کی بچت، وہ کہڑی بجلی کی بچت، ٹھیک ہے، پیٹرول کی بچت، وہ کہڑے پیٹرول کی بچت؟ ساری دنیا کھل گئی ہے، تھوڑی حالے بھی اتھے ہی سوئی رہی ہے پیٹرول کی بچت۔ اندازہ لگائیں نا، گرمیوں میں کاروبار ہی مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے،
اور انہوں نے تو تباہ کر دی ہے. کسانوں کا حال دیکھیں, یوریا دیکھیں, بجلی کے بل دیکھیں, کھاد دیکھیں, منجی دا ریٹ ویکھو, آلو دا ریٹ ویکھو, کنک دا ریٹ ویکھو, سبزیاں دا ریٹ ویکھو, دوانے دا ریٹ ویکھو. مطلب کوئی ایک چیز کا ریٹ دیا آپ نے کسانوں کو؟ کچھ بھی نہیں دیا. یہ تمام معاملات میں اس وجہ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس دفعہ حالات تبدیل ہیں. ان کو رپورٹ ہو چکی ہے کہ اس دفعہ لوگ اگر نکل آئے تو قابو نہیں آئیں گے. اس دفعہ حالات ڈیفرنٹ ہیں. بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے. کشمیر ابھی بھی جو ہے وہ احتجاج جاری ہے. کشمیر پہ کوئی بات نہیں کر رہا, کشمیر میں ابھی بھی احتجاج جاری ہے. ان لوگوں نے مطلب کئی شہادتیں دے دی, بہت سے شہید نوجوان ہو گئے, لیکن وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے, آج بھی احتجاج کر رہے ہیں. اور پاکستان کا میڈیا وہ باہر کی دنیا کی خبریں دکھائے گا, او بھائی جاؤ نا اتھے جاؤ, دکھاؤ نا کی ہویا اتھے. یہ سچویشن ہے جی. اب جو بات ہے کہ عمران خان کو 15 ستمبر سے پہلے ہسپتال میں یہ لے کر آئیں گے, یہ تو ہو گیا عمران خان کے ہاسپٹل کے حوالے سے. اب ایک پٹیشن دائر کی گئی, ایک درخواست دی گئی توہین عدالت کی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اب کب اس کی سماعت ہوگی, کب کیس سنا جائے گا؟ وہ کیس سنا جائے گا, وہ بینچ اس پورا ہفتہ میں اویلیبل نہیں ہے. ایک جج صاحب آئی تھنک لاہور میں ہیں, 2 اسلام آباد میں ہیں, اور وہ پورا ہفتہ بینچ اویلیبل نہیں ہے. اور اگلے ویک اس کیس پہ سماعت ہوگی. اگلے ویک مطلب پورا ہفتہ گزر جائے گا. یار عمران خان کی صحت کا مسئلہ ہے, جج صاحبان, عمران خان کی جان کا مسئلہ ہے. آپ جب یہ امریکہ کے نائب صدر یا یہ تمام یہ دورے شورے ہونے تھے, تو تب جج جو تھے وہ آن لائن جو ہے وہ کیسز کی سماعت کر رہے تھے. ٹھیک ہے, عدالت سے اگر ایک اویلیبل ہے, دوسرا کسی اور دوسرے شہر میں, تو وہ زوم کے ذریعے وہ اس میں شامل ہو جاتا تھا. تو عمران خان کی صحت پہ آپ کیوں نہیں اس طرح آن لائن کر سکتے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اب کیس کی سماعت تو اگلے ویک ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے اپنی عزت بحال کرنا چاہتی ہے, جو رہی صحیح ہے, تو اس کو اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کروانا ہوگا, اور اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا, ضرور ہوگا. یہ معاملات ہیں جی عمران خان کی صحت کو لے کے اور لانگ مارچ کو لے کے. آج سہیل افریدی نے بھی یہ واضح کیا کہ 27 سپتمبر کو, پہلے انہوں نے 20 لاکھ لوگ کہا تھا, اور وہ اب کہہ رہے ہیں کیونکہ جو یہ معاملات ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں یہ جو دھوکہ دیا گیا, اب 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنا مقدمہ لے کر نکلیں گے, اور اس بار خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے. 27 سپتمبر کو انقلاب ہوگا. 27 سپتمبر کو انقلاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم 27 سپتمبر کو نکلیں گے, گولی اور بندوق سے نہیں ڈریں گے. ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے, آزادی یا شہادت کا انہوں نے نعرہ لگایا, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رستہ باقی نہیں رہا, تو اب جو ہے وہ ہم نے آزادی یا شہادت کا نعرہ لے کر نکلنا ہے. یہ تو معاملات ہو گئے, یہ جو چیزیں چل رہی ہیں, یا جو عمران خان کی صحت کا مسئلہ ہے, یا جو سہیل افریدی اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں, لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں. اب دوسری طرف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں, یہ جو انہوں نے 2 ایک اہم باتیں کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس اصول پر اتفاق کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر متحدہ اپوزیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے تو پہلے کہا, لیکن اب وہ ایک تو انہوں نے اس چیز پہ بات کی, یہ جو محسن نقوی نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایک ایس ایچ او کی مہارت, انہوں نے کہا جا کے اپنے ایس ایچ اوز کا حال دیکھیں, جا کے اپنے تھانوں کا حال دیکھیں کہ آپ کے تھانے تباہ ہو گئے ہیں, آپ نے ملک کا حال دیکھیں, آپ نے تباہ کر دیا ہے. اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ ہمیں لالچ دیتے ہیں کہ ایک جب ہم صوبے بنائیں گے تو آپ کو حکومت دیں گے. وہ ہم حکومت چاہتے ہی نہیں ہیں, حکومت جو ہے ہم پہلی دفعہ نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے یہ بات بڑی زبردست کی. دیکھیں سب کے اختلافات, انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اصل حکومت کس کی ہوگی. یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ ہمیں یہ لالچ دے رہے ہیں کہ آپ صوبے بنائیں گے تو اس میں سے کوئی 2-3 کی حکومت آپ کو دے دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ اصل حکومت کس کی ہوگی, وہ تو حکومت ہوگی نہیں حکومت والوں کی. تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فیلڈ مارشل پہ یہ بات کی کہ فیلڈ مارشل وہ قانون پاس ہو رہے ہیں, یا جو دفاعی معاملات ہیں کہ کسی کو چاہے ریٹائرڈ کر دیا جائے گا, ان کو یہ جو اختیار دیا گیا ہے عمر سے پہلے ریٹائرڈ کر دیں, یا کسی کو چاہیں تو وہ زیادہ توسیع دے دیں, یہ پرسوں اختیار دیا گیا فیلڈ مارشل کو. تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آپ اپنے ادارے کے اندر جو دل چاہے کریں, لیکن آپ پارلیمنٹ کی طرف نہ آئیں, آپ پارلیمنٹ میں عمل دخل نہ کریں.
پھر ہم بولیں گے، پھر ہم نکلیں گے. یہ اب مولانا فضل الرحمان کی یہ لینگویج ہے. سو دیکھتے ہیں اس حوالے سے جو نیکسٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے نیکسٹ جو چیزیں ہیں وہ کس طرف جاتی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس حکومت سے باغی ہوتی نظر آ رہی ہے. ندیم افضل چند کہتے ہیں کہ یہ حکومت ایک پھونک ہی مار ہے. وہ بھائی جانو پھونک مار دو، مطلب تسی وہ پھونک نو کتنے لے ہے، وہ پھونک مار دو. ہن تباہ ہو گیا ملک. ایک طرف آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں، ایک طرف آپ ان کے حصے دار ہیں، ایک طرف آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک طرف آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں. مطلب یہ کیا رویہ ہے. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو، میں یقین کریں کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں بھٹو صاحب کی قبر پہ جاؤں اور میں کہوں کہ آپ نے اس جمہوریت کے لیے قربانی دی تھی، آپ نے اس جمہوریت کے لیے یہ کیا تھا. سو یہ معاملات ہیں جی. باقی ملاقاتیں ہوئیں. آج اتوار کا دن ہے، سوموار منگل دوبارہ دیکھتے ہیں نورین خان کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی. اب جو کچھ صحافیوں وہ رپورٹ کریں کہ عمران خان نے علیمہ خان کی سیاست میں متحرک ہونے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور ہدایت جاری کی ہے کہ آپ خاموش رہیں اور پارٹی کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، اس لیے وہ کچھ دنوں سے منظر عام سے غائب ہیں. یہ صحافی اسد اللہ یہ اس کو رپورٹ کریں. لیکن اگر دیکھا جائے تو علیمہ خان نے کہیں سیاست میں تو کوئی انوالومنٹ نہیں کی. انہوں نے تو نہیں کہا کہ اس کو ضلعی صدر بنایا جائے، اس کو یہ عہدہ دیا جائے، اس کو وہاں کے ایڈجسٹ کیا جائے، اس کو یہاں لگایا جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا. اگر وہ باہر نکلی ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کے لیے باہر نکلی تھیں، تو وہ اپنے بھائی کے لیے نکلی تھی. اور ایک بہن کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے سٹرگل کرے، اقدامات کرے. تو وہ اپنے بھائی کے لیے ایفرٹ کر رہی تھی. اور اس بات کو اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے، یا تو پھر اس بات کو اندر جا کے غلط کوٹ کیا گیا. اگر یہ بات اندر سے آئی بھی ہے، اب آئی ہے نہیں آئی پتہ نہیں، ان کے جو سورس ہیں یہ اللہ جانتا ہے. لیکن اگر بات اندر سے آئی ہے تو اس بات کو غلط کوٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. علیمہ خان نے میرے مطابق، اور یہ بیرسٹر گوہر، سہیل افریدی، جنید اکبر، پنجاب کی کیبنٹ یہ اس چیز کی تصدیق کر سکتی ہے کہ علیمہ خان نے کہیں بھی سیاسی مداخلت نہیں کی. علیمہ خان نے البتہ یہ ضرور کیا کہ اپنی بھائی کے لیے ایفرٹ کی ہے، اپنی بھائی کے لیے سٹرگل کی ہے. تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو تو تنقید نہیں کرنا چاہیے. اور ہر بہن کا حق ہے کہ جب بھائی مشکل میں ہو تو ویسی بہنیں کھڑی ہوتی ہیں. تو پتہ نہیں یہ کس طرح آ کے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اللہ جانتا ہے. باقی جو چیزیں ہوں گی، جو صورتحال ہوگی، آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ولاگ کافی لمبا ہو گیا ہے، تو اینڈ تک جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ایک تصویر شہباز شریف کی لگائی گئی نون لیگ کی جانب سے، اور اے آئی بنی فوٹو لگائی گئی. آپ نیچے ریئیکٹ دیکھیں، 1,51,000 لوگ ہنس رہے ہیں، اور تقریباً 6,000 پٹواری ہوں گے جو دل والے ریئیکٹ بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی شاید پیڈ ہوں. تو یہ ان کی ٹوٹل حقیقت ہے. باقی آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ اس تصویر کے بارے میں ہنسیں گے یا دل بھیجیں گے. نیچے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یا آپ نے ہنسی بھیجنی ہے یا دل بھیجنا ہے. میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگ اس کو چاہتے ہیں. خیر دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.